اس کو اس مثال سے یوں سمجھیے، جس طریقے سے کوئی ایک گھر بناتا ہے، جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں واقع ہوتی ہیں، کہیں سے کلر پتھر وغیرہ اکھڑ جاتے ہیں، کمی واقع ہوتی ہے، اور کہیں جالے دھول دھبا وغیرہ جمع ہو جاتا ہے، وہ زیادتی واقع ہو جاتی ہے۔ اب مالک کے مکان اپنے مکان کی حیت کو باقی رکھتے ہوئے جب اس کی مرمت کرتا ہے تو پھر وہ بالکل صاف ستھرا گھر نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے اندر بھی کچھ دو چیزیں واقع ہو جاتی ہیں، جو ہمارے پیارے نبی کا زمانہ ہم سے دور ہوتا جاتا ہے تو دین کے اندر دو چیزیں واقع ہو جاتی ہیں، ایک کمی واقع ہو جاتی ہے، کچھ زیادتی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کمی اور زیادتی کو ہٹا کر کے صحیح دین کو پیش کرنے والے کو مجدد کہا جاتا ہے۔ تو کیا دو چیزیں واقع ہوتی ہیں کہ دین کے اندر جو کمی واقع ہوتی ہے اس کو الحاد کہا جاتا ہے، اور دین کے اندر جو چیزیں دین میں نہیں ہیں وہ شامل کر لی جاتی ہیں تو ان کو بدعات کہا جاتا ہے۔ اب اس بدعات کو، الحاد کو دین سے بالکل صاف کر کے صحیح دین حنیف پیش کرنے والے کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اس امت مسلمہ کے اندر بہت سے مجدد پیدا ہوئے، سب سے پہلا مجدد صحابہ کرام کے بعد مجدد اعظم وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بہت سے مجدد آئے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے۔ جب جب دین کے اندر الحاد آ جاتا اور دین میں بدعات آ جاتی، ان الحاد کو اور بدعات کو دین سے بالکل دور کر کے صحیح دین حنیف پیش کرنے کا نام، پیش کرنے والے کو مجدد کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام اسی لیے ابو حنیفہ رکھا گیا ہے۔ آپ نے دین کے اندر جو الحاد آ گیا تھا، جو بدعات آ گئی تھی، بدعات کو چھانٹ کر الحاد کو دور کر کے صحیح دین حنیف جب آپ نے امت کے سامنے پیش کیا تو امت نے آپ کو ابو حنیفہ کا لقب دیا، یعنی دین حنیف پیش کرنے والا۔ اس دور کا مجدد کون ہے؟ اس دور میں مجدد وہی ہے جو شخص دین کے اندر جو الحاد آ گیا ہے، جو بدعات آ گیا ہے، بدعات کو چھانٹ کر الحاد کو دور کر کے صحیح دین حنیف پیش جو کرے گا اسی کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اور اس دور میں یہ کام علماء دیوبند کر رہے ہیں۔ اس کی مثال جیسے دین کے اندر امامہ باندھنا ثابت تھا، کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، دین میں الحاد آ گیا۔ تراویح کی 20 رکعت دین میں ثابت ہے، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، الحاد آ گیا۔ اور امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ عصمت انبیاء کے مسئلے کے اندر کچھ لوگوں نے عصمت انبیاء کا انکار کیا، ملحد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی عدالت پہ انگلی اٹھائی اور ملحد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے دین کے اندر جو چیز نہیں تھی اس کو دین بنا کر پیش کیا، جیسے عالم الغیب ہونے کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، غیر اللہ کو عالم الغیب ماننا، غیر اللہ کو مختار کل ماننا، اور فاتحہ جو مروجہ طریقہ ہے وہ دین میں ثابت نہیں ہے، اس کو دین بنا کر پیش کرنا، یہ بدعات ہے۔ ان بدعات کو، الحادات کو دین سے الگ کر کر صحیح دین حنیف امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے والے یہی علماء دیوبند ہے۔ اسی کا نام دیوبندیت ہے۔ آپ
یہ نہ سمجھے کہ دیوبند میں پڑھ لیا تو وہ دیوبندی ہے، یا کوئی دیوبندی مولوی سے پڑھا تو وہ بھی دیوبندی ہے، نہیں، بلکہ اگرچہ کہ وہ دیوبند میں نہیں پڑھا، اگر کسی دیوبندی عالم سے نہیں پڑھا، لیکن اس کا نظریہ، اس کا مکتب فکر دیوبند کی طرح ہے، یعنی دین کے اندر الحاد کو بھی برداشت نہیں کرتا، بدعات کو بھی برداشت نہیں کرتا، الحاد کو ہٹا کر، بدعات کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل، دین حنیف کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرے گا، وہی دیوبندی ہے، اسی کا نام دیوبندیت ہے۔ بہت سے لوگ ملحد ہوتے ہیں لیکن آپ کے اپنے نام کے آگے قاسمی لگا لیتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ قاسمی لگا لینے سے وہ دیوبندی نہیں بنتا، بلکہ مکتب فکر نظریہ بھی دیوبندیت کی طرح رکھنا ہے۔ علماء کرام، علماء دیوبند ساری دنیا کے اندر یہی کام کرتے ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں کہیں بھی آپ جاؤ گے تو الحاد کی مخالفت کرنے والا، بدعات کی مخالفت کرنے والا آپ کو علماء دیوبند ہی نظر آئیں گے۔ یہ علماء دیوبند ہے، اس لیے امت مسلمہ سے گزارش ہے، اس پرفتن دور کے اندر بہت سے ملحد، بہت سے بدعتی آپ کے سامنے دین کو بالکل مزین کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے الحاد کو نہ پہچان سکے، آپ ان کے بدعات کو نہ جان سکے، آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ علماء دیوبند کا دامن کو تھام لے تو انشاءاللہ آپ کو علم ہنر کے وہ ہیرے جواہرات آپ کو ملیں گے جو بالکل الحاد سے، بدعات سے پاک دین حنیف ہوگا۔